گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطان سے یہ موضوع کا نام ہے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. 1988 میں شاتم رسول سلمان تاثیر نے، سلمان رشدی نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کے اندر ایک کتاب لکھی. بہت بڑا احتجاج ہوا پاکستان میں. 88 میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا. بہت لوگ شہید ہوئے اسلام آباد کی دھرتی میں. مختلف مکاتب فکر کے لوگ شہید ہوئے، اور اس میں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کی طرف سے نوید عالم شہید ہری پور سے ہوا. ہمارے بھائیوں نے جیل کاٹی. علامہ پیر سید افتخار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میرے اور کافی سارے دوست ہیں جن کو گولیاں لگی. اس وقت جب یہ شاتم رسول نے کتاب لکھی، اس کتاب کے بارے میں ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں اگر اس کی 2 سطریں پڑھ کر سنائی جائے تو بندہ اس کو بھی قتل کر دے گا جو سنائے گا. اتنی بڑی گستاخی ہے اس کے. بہرحال اللہ کا کرم ہوا. جتنا مرضی چھپا کے رکھو، پاکستان میں ہوتا تو پہلے ہی فصل جنم ہو جاتا. برطانیہ اسے لے گیا اپنے پاس، بڑی حفاظت میں رکھا اسے، بڑی گارڈ اس کے آگے پیچھے تھی. لیکن 34 سال کے بعد 3 سال تک ایک لڑکا اس کا تعاقب کرتا رہا. اس وقت امام خمینی نے بھی اعلان کیا تھا انعام کا، جو قتل کرے گا قتل کتنے بلین انعام دیے گئے. اور اس نے کہا کہ وہ میں نے اپنے خزانے، ایران کے خزانے کے اندر اس کے لیے وہ رقم رکھ دی ہے. بڑے بڑے شام مصطفیٰ تھے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. اور دوسرا اللہ نے مسلمانوں کو بتایا کہ سپر پاور برطانیہ یا امریکہ نہیں ہے. سپر پاور جو ہے وہ اللہ کے فضل سے مدینے کا سلطان. نظر جدھر ہوتی ہے کام ادھر ہوتا ہے. وہ چاہے تو گورنر کو اسلام آباد کی دھرتی پہ اسی کے گارڈ سے مروا سکتے ہیں. ملک ممتاز حسین قادری کی عظمت کو سلام. تو یہ گستاخیاں کرتے رہیں گے، عاشق پیدا ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ جتنے بھی سخت ترین حفاظت کے دستے میں کیوں نہ ہوں، قسم کھائیے مارے گے یا مر جائیں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. تو ان گستاخوں کے لیے بس میرا یہ میسج ہے کہ تمہاری جس نے کی ہے نا گستاخی، وہ یہ نہ سمجھے میں حفاظت میں ہوں. وہ کسی وقت بھی اپنے گھر سے، وہ اپنے گھر والوں سے فاصلے جنم ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ ہو کر رہے گا. یہ ہو کر اب آج کا ملونہ کا نمبر ہے، انشاءاللہ جلدی وہ بھی آئے گا. جتنے پروٹوکول کے ساتھ اس کو انہوں نے بھیجا ہے، بڑی عزت دی ہے کیونکہ ان کی نانی لگتی ہے، اس کا وقت بھی قریب ہے. عاشق ملیں گے وہاں بھی، کوئی ایسی بات نہیں. اور پاکستان کے اندر بھی جو سیدہ زہرا کے گستاخ ہیں ان کا بھی انشاءاللہ جو ہے جلدی جو ہے نا محاسبہ کر لیا جائے گا، اور وقت ان کا بھی بڑا کام ہے. یہ ہم تارے بات سمجھ آئیے. آج میں وہ موضوع لے کے آیا ہوں جس میں اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا، حفاظت کا اعلان فرمایا. جانوروں تک معافی نہیں. اگر جانور بھی اللہ کے نبیوں کو یا رسولوں کو اذیت دیں، ان کے لیے بھی قتل کا اعلان ہے. جن کے پاس عقل نہیں، جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے نا. اشرف المخلوقات جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. تو میں ذرا سٹیپ بائی سٹیپ 2-4 حدیثیں پڑھ کے اپنے مضمون کی طرف آپ کو لے جاؤں گا. جو آیت مبارکہ پڑھی ہے پہلے اس کا ترجمہ صرف اس کا پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ ایک سورہ احزاب کی آیات ہیں 60 سے 61 تک، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جو میرا میسج ہے یہ ریکارڈ بھی ہو جائے
اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق بھی بن جائے. درود پاک پڑھے پڑھے برکت کے لیے باوازن رام پڑھے. درود کا جب کہا جائے پھر جھوم جھوم کے درود شریف پڑھا کرو. پھر آپ ادھر ادھر نہ دیکھا کرو اور محبت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اب یہ نارائن کتاب ہے, یہاں سے آپ سنیں کہ جو گستاخان رسول ہے ان کے لیے کیا اعلان ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک جس نے اذیت دی اللہ کو اور اللہ کے رسول کو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, ان پر دنیا اور آخرت کی زندگی میں لعنت ہو. ان پر دنیا اور آخرت کی زندگی میں لعنت ہو. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. اور ایسے لعنتیوں کو وہ عذاب دنیا میں بھی ملے گا, قبر میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی. اور جو ہی جس نے بھی رسول اللہ کو اذیت دی, کیونکہ یہاں اللہ نے اپنی اذیت کو بھی رسول کی اذیت, رسول کی اذیت کو بھی اپنی اذیت کہا ہے. اب اللہ کو تو اذیت دے کوئی نہیں سکتا کیونکہ اللہ کسی کے محسوسات میں آتا ہی نہیں ہے. اذیت تو بندہ اس کو دیتا ہے جو بندہ کو محسوس کر رہا. تو اس کے اوپر میرا پورا مضمون جو ہے 2019 کا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. میں نے رات کو دیکھا ہے, پورا آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ان الذین یؤذون اللہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے, جس میں ملعون کا ذکر یزید کا کیا میں, تاکہ یہ جس کو جنتی بنا رہے ہیں اور اپنا باپ بنا رہے ہیں یزید کو, اس کے کرتوت بھی انہیں پتہ چلے. یہ سلیمان رشدی ہو, سلیمان تاثیر ہو, یہ بڑے بڑے جتنے بدماش ہیں یہ سارے یزید کی مانوی اولاد ہے. تو اللہ نے لعنت بھیجی ہے. شاہ جی کیا لعنت بھیجیں گے؟ اللہ کیا رہا ہے کہ جس نے اذیت دی اللہ کے رسول کو, اس پر اللہ کی لعنت ہو. اور آگے فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں علماء لکھتے ہیں کہ جو اذیت کا ارتکاب کرتا ہے, اب وہ گالی دے, کتاب لکھے, ان کے راستے میں کانٹے بکھرے, کوئی بھی عمل کرے, وہ اسی وقت بندہ حالت کفر میں چلا جاتا ہے. پہلا تو اس سے ایمان کھینچ لیا جاتا ہے. جس طرح حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مومنا, اور آل رسول سے جس نے محبت کی اور محبت کی حالت میں اس پر موت واقع ہو گئی, موت آ گئی, وہ چلا گیا دنیا سے. حب کرتا تھا, فرمایا وہ جو مرضی ہو نا, جتنا مرضی ہو گناہ گار کیوں نہ ہو, وہ مرتے وقت مومن ہوگا. بولو یہ اسے کلمہ نصیب ہو جائے گا, مومن اس کو کہتے ہیں. ایک بندہ جنگ کے اندر شامل نہیں ہوا, ایکسیڈنٹ اس کا نہیں ہوا, بستر پر مرا, بیماری کے ساتھ مرا. حضور کہتے ہیں اگر اس کے سینے میں میری آن کی حب ہے, وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا, اس کو شہیدوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. یہ نام ہے اس کے لیے جس نے سینے کے اندر حب آل بیت پال کیا ہے. بغیر حب علی منتہا نہیں ملتا, عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندوں سنو, خدا کی قسم, جسے علی نہیں ملتے اسے مولا نہیں ملتا, اسے مولا نہیں ملتا. مضمون کو بڑے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا. حب رکھنے والے کا یہ مقام ہے کہ حضور کے حدیث ہے, وہ اس نے کی ہے اہل بیت سے, فوت ہو گیا مومن ہوگا, فوت ہو گیا شہید ہوگا. اس کے ساتھ ہی دوسری حدیث ہے, فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ, جس نے اولاد رسول کے ساتھ بغض کیا, ان کے بارے میں بکواسات کیے, پونکا ان کے بارے میں, چاہے کتنا بڑا حاجی نمازی اور کتنی بڑی داڑھی اور تسبیح اور جو کچھ کیوں نہ اس کے پاس ہو, اللہ کے رسول کا اعلان, شاہ جی کا اعلان نہیں. اور ایسے بے ایمان آپ نے دیکھی, شاہ صاحب آپ نے بھی دیکھی. ٹھیک ہے, کسی کے نسب پہ بات کرنا کہ یہ سید نہیں ہے, اسے کہو تم نے بیٹی کا رشتہ دینا ہے کہ تو پوچھ رہا ہے,
یہ سید ہیں یا کہ نہیں؟ تو کون ہوتا ہے حضور کی اولاد کے بارے میں بکواس کرنے والا؟ سن، تیرے لیے اللہ کے رسول کا پیغام ہے، محمد ماں کا کافرہ، فرمایا جس نے اولاد رسول کے ساتھ بغض کیا، بغض کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ کفر کے اندر جائے گا۔ تو کلمہ جس کا پڑھتا تھا اس کی یاد کے ساتھ بغض کیا، جنت جن کی تھی ان کی اولاد کے ساتھ بغض کیا، ایمانیات کو نہیں بچایا، اپنی آکڑ کے اندر رہا، غرور اور تکبر میں رہا۔ تو یہاں یہ فرماتے علماء کہ یہ اے مبارکہ ان الذین یؤذون اللہ، جس نے اذیت دی وہ لعنتی ہے، وہ اس کے لیے صلوات نہیں ہے، اس کے لیے درود نہیں ہے، اس کے لیے دعائیں نہیں ہو سکتی۔ یہ ٹال فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری آیت مبارکہ نیچے آئی جس پر میں نے گفتگو کرنی ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا۔ تمہیں پتہ لگے کہ اہل سنت کو اللہ نے کیا مرتبہ دیا ہے، اور جب بھی کوئی شاتم رسول فاصل جہنم ہوتا ہے وہ اہل سنت کے ہاتھوں ہوتا ہے، کیونکہ اہل سنت ہی جنت میں جائیں گے۔ باقی میں دھکے کھاسن کے تتر کھاسن اللہ نے فضل نہ، کوئی گستاخ صحابہ، کوئی گستاخ اہل بیت، کوئی گستاخ اولیاء، بڑی بڑی داڑیاں نے مگر مچ انہیں سارا سزا اسی۔ یہ جڑے یزید ہم لوگ اڑا کے بیٹھے، میرے کو ایک ویڈیو آئی ہے راتی، وہ کہتا ہے یزید میری خواب میں آیا، میں نے کہا تم نے حسین کا قتل کیا؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں قتل کیا۔ اس نے کہا اچھا آپ نے حسین کا قتل نہیں کیا تو پھر تو آپ کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے جنت دے دی۔ کیا دے دیے؟ بولو نا پاپا۔ یہ ویڈیو آئی میرے پاس، مولوی صاحب داڑھی اسی تک کہ میں حیران ہو گیا، میں کہا داڑھی کا نور پہنے خبیثہ اتنی بڑی داڑھی رکھی ہے، داڑھی نے تو سائنس اللہ رسول نے دسا اتنا گر اپنا چیزا آئے گٹ گٹ داڑیاں کدھر نہیں لکھی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چہرے تو پتہ چل دینا پتا سامنے ایک مدھر نتیجے میں رات پانی بھی تھی، اس نے پریکٹس کرنے میں رگڑنے رہے لوگوں دس رہے سے پاؤں بڑا حاجی نمازی کا ہے جی اس کا کیا ہے نا، 7 چوہے کھا کے بلی آج ٹور پی سی، یہ جتنے بھی گستاخ انہیں سن لو۔ تو میرے دوستوں درود پاک ذرا پڑھیں۔ اچھا جی، یہ حضرت صاحب کی تصویر، یہ شکل ہے، شکل تک کوئی سنتے ہیں، یہ کہنا میری خواب میں یزید آیا، سبحان اللہ، میں کہا اس جنت سستے آیا تیری خواب میں، میں کہا ساڑھی خواب میں دعا کر حسین آوے، خدا اللہ یزید کی صاحب میں کھڑا کرے تو سانو اللہ علی کی صاحب میں کھڑا کرے۔ اور لانتیا تیری خواب میں جا گیا جڑا نبی پاک نے نواز نے جڑا سر جس نے پہنچا تو سر ہوتے کھڑا ہو گیا، امام حسین کے لبوں پر جس نے چھڑیاں ماری، اور وہاں حضور کا صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا یزید دھمکی جن لبوں پہ تو چھڑیاں مار رہا ہے میں نے کئی بار اللہ کے رسول کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا۔ تو اس یزید کو خواب میں دیکھتا ہے کہ جتنے بھی اس طرح نے ہیں تو اس طرح والا ہے سارے کو ایمان ہے۔ سنو، یزید نے جب مدینے پہ حملہ کروایا، میں بڑی ذمہ داری میں نے تقریرا پہلے میری ریکارڈ موجود نے نیٹ ہوتے ہیں کیونکہ کچھ تکلیف نہیں ہوتی، کچھ تکلیف نہیں ہونا، بات نہیں سمجھ آئی ہے، تھوڑے کوئی ٹائم نہیں ہے، تسی ڈرامے میں کوئی اشعار والی کوئی تقریر تاکہ شیئر کرو، تو جس ویلے اشعار نہیں چلے جیسے نہیں چنگا آدمی ہے، دنیا میں میں نے گھر کو نہیں چھوڑی ہے، چنگا بول ہے پیر نصیر ساری ان کی ستائی رکھا دے، جس نے پیر نصیر کیا رسا کا پوچھ نصیر اساں جگ کیتا پہ جیسی پھر تل لی قدر نہیں کی تھی بے قدرہ، اور جمعے کی تقریر بھی تسی شیئر نہیں کر سکتے تھے، چاہے ایڈے ایڈے بڑے موبائل تو سب اسی بے وقوف ہوں یا تسی بے وقوف ہو،
یہ جتنے جوان بیٹھے ہوئے میں تو سان کہہ رہا بڑھے بابے میں کہہ رہے ہیں لمٹی نہیں ہے کہ تسی جوان جڑے نا ایک گٹ گٹ تو ایک سارا کور رکھے ہیں موبائل جنہاں تک کوئی لال لائر کسی تک کوئی راتی سونے ہی نہیں. میں وہ یزید کے بارے میں راتی تقریر سنی اسے شعر کہنے کی تعلیم تک کسی تک ہی نہیں ہے. اشارہ آپ کا کہنا ہے اتنی محنت کرنے کے بعد ایک چیز ہم لے کر آتے ہیں اور آپ اسے ضائع کر دیتے ہیں. سننا پیار تیرے کو تم بیل چاہا ہونا اے اور جب بیڑی جو آیا نے جمعہ پڑھ لے اچھاو سبحان اللہ درود پڑھ لو کیونکہ خودی پھر میری ہوگی نہیں دوئی ان اللہ کی بارے میں دیکھو شروع ہے. سنو ملعونین سنو میں ادھر صاحب نے کرم نام پڑھنا سنو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملعونین اینما ثقفوا خذوا قتلوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وَلَمْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. پھٹکارے ہوئے ملعون جہاں کہیں ملے پکڑے جائے اور گن گن کر قتل کیے جائے. اللہ کا دستور چلا آتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے تم اللہ کا دستور ہرگز نہ بدلنا کیونکہ یہ اللہ کا دستور ہے سنت اللہ یہ اللہ کا حکم ہے ملعونوں کو چھوڑنا نہیں. اللہ فرماتا ہے پہلی امتوں میں بھی ہم نے ملعونوں کو نہیں چھوڑا آخری امت میں بھی ملعونوں کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جو ملعون قتل ہوتے ہیں نا جس طرح سلمان رشدی ہوا سلمان نصیر ہوا یہ بڑے بڑے بےایمان جو مرتے ہیں یہ اللہ کہتے ہیں کہ اس دستور کو نہ چھوڑنا صرف مسواکیں نہ کرنا صرف افطاریاں ہی نہ کھانا صرف کہنیاں بلال انتظار نہ رکھنا ہے عبادت کرنا. جی میرے کو بڑا میں جی ہر پاسے میرے بات پڑھ لینا اے من اے سمجھائے میں سنت اللہ اے اللہ کا دستور ہے. اسی واسطے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت کم پایا نا گستاخ کے ساتھ تو پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ منبر پہ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا آج رہ گئے بڑے بڑے چپے کپڑے والے تھلے بڑے بڑے پیر تھلے رہ گئے جب درخانے میں پتر آج نمبر لائے. ایک مقام ہے جس وقت آپ نے ملاقات کی تھی نا اسے جا کے ملتان جیل آپ نے فرمایا آپ اس میں عبادت دلال گئے آپ نے اسے سورت یوسف پڑھی سورت یوسف پڑھنے پڑھنے سرکار بھول گئے اگوں پہ شروع کی دیے غازی علم الدین شہید نے انہوں نے رکھے اور سنتا بھی پڑھ چھوڑیاں. حضرت سرکار نے پیر جماعت علی شاہ فرمایا انہوں نے عبادت تو سن پتر حافظ قرآن ہے انہوں نے کہا یہ جنازہ بھی صحیح نہیں پڑھے یا اور میں پھر قرآن کا میرے سر میں پڑھنا قاریہ دے حافظ کو لگے میں پڑھنا پھر پوچھا گئے اس آقا سرکار جب حضور نے میں گستاخ واسطے جنم کیتا نا تے جیل نہیں جڑی پہلی رات ہے یہ نا حضور آقا پہلے تے میرا قرآن کہنا واہ 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 قرآن بھی آ جانا پھر درود بھی آ جانا واہ واہ کیا بات ہے اے دولت پھر آ جاتی کیونکہ مالک کے راضی ہو گئے. اس واسطے علامہ اقبال کے جڑا اس ٹائم جس نے انہیں ساری غلط کیے تو کہنا انہیں ای محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں اصل کدے نہیں تکاتی تو کیڑی نسل نال تعلق رکھنا اگر تو محمد مصطفیٰ دا نوکر ہے تے تو ساڈے سر نہ تاج ہو چڑھیا ہے جی کیا بات جے نہیں نوکر ہے تے پھر ساڈی جُتی تیرے تو پہنچتے نہیں. ہاں جی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. اور سنو فرمایا اے ملعون جب بھی تمہیں ملے سکے سو اوکے سو وہ کتے نہیں تبدیل قتل کر دینا جس نے گستاخی کی ہے اور اس کے قتل کرنے کے وقت تقاضے پورے کرنے قتل کے تقاضے پورے کرنے اسے چیک کرنا ہے برائے مردار کریں کیونکہ اس کا وجود زمین پر نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ آ گئی اس کے تقاضے قرآن کہتے ہیں اس کے تقاضے پورے کرو اسے ایسی ضربیں لگاؤ نا کہ بچنے کا نام نا. سلمان نصیر کو بھی 21 گولیاں لگی کتنی
ممتاز قادری چیک کر کے مارنا یہ ملعون گیا کہ نہیں گیا؟ یہ جو ملعون مرا ہے برطانیہ میں اس کو 14 خنجر لگے ہیں. کتنے؟ ایک آدمی جڑا مارا سا اسے تو دل میں رکھ کے مارا سا. خدا کا پلیتا اس دل نال سوچنا ہے میرے نبی کے بارے میں. اسے میں کل جسے نے عدالت پیش کیتے نے پوچھا نے اسے کہا میں 3 سال انتظار کرنا رہا اس کام نہیں. جج نے کہا تم سر اپنا نیچے کرو. اس نے کہا تم فیصلہ کرو یہ سر نیچے ہونے کے لیے نہیں آیا. یہ سر ہمیشہ اللہ کے آگے جھکتا ہے کسی کے آگے نہیں جھکتا. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. سنو درود پاک پڑھو کیوں کہ مضمون ہے میرے پر خوب بڑا ٹائم کو کاٹ ٹائم ہونا اس وجہ تو میں تو ساتھ درود نہ آگو تو وہ بھی کسی نہیں پڑھ سکتے. چاہ کو پڑھو ذرا درود پاک. نشانیاں میں اسی واسطے پہلے لائیاں میں چلو نا ایک ایک گل جڑی ہے نا سنا چھوڑنے ہیں. نبی علیہ السلام کے دور اگر کوئی گستاخ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں توہین کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے اے سنو تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں یہاں گستاخی کروں گا اور یہاں کی حکومت مجھے برطانیہ بھیج دے گی یہ اس کی غلط فہمیت ہے. اور وہ آپ نے دیکھ لیا 1988 میں گستاخی ہوئی اور 2022 میں سزا مل گئی. اس کو قرآن بیان کرتا ہے اس بات کو. اب میں قرآن سے بات کر رہا ہوں. ان کفیناک المستہزئین بے شک مذاق کرنے والوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم آپ کو کافی ہیں. اور دسو فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فرماتا ہے کہ بے شک یہ جو مذاق کرتے ہیں گستاخی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے محفوظ مقام پر پہنچ چکے ہیں یہ نہیں ہوگا. ان کے لیے ہم پھر کافی ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان کے لیے کافی ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے سزا تک پہنچے گی. سمجھ آ رہا ہے؟ امام عالی مقام کے بچوں کے ساتھ ظلم ہوا میدان کربلا میں. پانی بند ہوا 72 تک شہید کیے گئے. لاشوں کو پامال کیا گیا. لاشوں کی برمتی کی گئی. یہ سب کچھ آپ نے سنا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص پیدا کیا. اس کا نام ہے مختار سبی. اس کے دماغ میں پھر یہ ڈال دیا گیا کہ امام پاک کا بدلہ تو نہیں لینا ہے. اس نے پھر چن چن کر کے یزیدیوں کو مارا اور ایسی عبرتناک سزائیں اس نے دی نا کہ کتاب اگر آپ پڑھیں تو آپ واہ واہ کر کے اٹھیں. پھر ابن زیاد کا سر بھی اس کے سامنے لایا گیا. اس نے کہا تو تھا وہ. پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ امام کو قتل کرنے کے بعد کام ختم ہو گیا ہے. ایک بچہ ان کا رہ گیا 13 سال کا. نظام ختم ہو جائے گا. یزید کے 15 بیٹے تھے. کتنے؟ ان 15 کی اولاد نہیں ہوئی. وہ سارے اسی طرح مسئلے جنم ہو گئے مدعون ہو کے مر گئے. اور امام پاک کا ایک بیٹا تھا زین العابدین سید الساجدین علی یوسف. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقام حرا کو میں رات کو پڑھ رہا تھا میرے اوپر رونگٹے کھڑے ہو گئے. یزید نے 6 سال بعد جب بیت اللہ پہ مدینہ پاک پہ حملہ کیا وہ روایت میں یہاں نہیں پڑھ سکتا لیکن کوئی سننا چاہے دکھا سکتا ہوں. مسجد نبی کے اندر روضہ رسول کے سامنے لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا میں دکھا سکتا ہوں. 25 سال اندر چھپا کے رکھی گئی روایت. یہ نام کھلے کی جگہ ہے. میرے اساتذہ کہتے ہیں 25 سال سے ہم نے پردہ ڈالے رکھا ہمیں نہ چھوڑو. لیکن جب یہ یا رسول اللہ اور جنگ میں کھانے والے بولنیوں نے یزید کی حمایت شروع کی ہے آج سے ہم بتانا چاہتے ہیں یزید کیا ہے. روضہ رسول کے سامنے
اور پھر میرے آقا علیہ السلام کے دربار قربان میں 3 دن تک گھوڑے بندے رہے. انہوں نے نیند پیشاب کیا, 3 دن تک اذانیں بند ہو گئی, 3 دن تک نماز نہیں ہوئی. حفاظ قرآن کو پکڑ پکڑ کر, صحابہ کو پکڑ پکڑ کر قتل کیا گیا. 10 سے 12 ہزار لوگ قتل کیے گئے. 10,000 عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا. حضور کے صحابی حضرت سعید خدری خود بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں میرے گھر کا سارا مال لوٹ لیا گیا اور میری داڑھی کا ایک ایک بال نوچا گیا. یہ سارا میں بیان کر چکا ہوں, پہلے بیان میرا موجود ہے یوٹیوب کے اوپر. سیدہ عائشہ صدیقہ کی گستاخی یزید نے کی, وہ بھی موجود ہے. یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ یہ اس کو کلین چٹ دے رہے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا. تم کیا چاہتے ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا یزید کا نام و نشان اللہ نے مٹا دیا. اس کی اپنی جو ذاتی نسب سے اولاد تھی کوئی نہیں ہے دنیا میں, یہ اس کی ماں کی اولاد ہے, ایسی اس کے بیٹے مان ہیں, اس کے ساتھ سب جوڑ رہے ہیں, لیکن امام پاک کی حقیقی اولاد موجود ہے پوری دنیا میں. جہاں نہیں چلے جائیں آپ کو سید ملیں گے. بات سمجھ آئیے. اور جڑا بندہ سید نہیں ہے وہ بھی سوڑ لگے کہ سید بنے ہیں. اس استحسان کے لفظ ہے وہ پھر اپنی ماں واسطے فیصلہ غلط کروا رہا ہے. میں سدھے لفظ کہنا میں خبر ملیاں فلانا بندہ سید نہیں تو سید بنے ہیں. میں کہوں اپنی امی اور راستے مسئلے بڑھا رہا اور تو کوئی ایسی گل نہیں. وہ نہیں سمجھ آئی نا میرا. جس نسب نہ تعلق رہنا نا وہ کو نسب چنگا رہنا. بندہ اپنا پیو کیوں بنتا ہے؟ جڑا سید ہے سید رہے, جڑا وان ہے وان رہے, جڑا ملک ہے ملک رہے. وہ کیوں آکے جڑا ہے ہی نہیں سید دیا کہ میں سید ہوں, وہ تو اپنا پیو چینج کر رہا ہے. یہ لفظ تو ساری اپنی ماں کو تو خاندان میں پہ ملتی ہیں. جڑا ہونا نا وہ لکھا جی بھی ہوئے تو پہچانا جانا اللہ نے فضل اللہ. یہ کرنٹ رہنا اس میں وہ ایک گیا میرے جتے آلہ جی حضرت جلال الدین سرخ بخاری رضی اللہ تعالیٰ کچھ شریف آپ جب گئے نا حضور کے دربار میں تالا لگا ہوا تھا, آپ نے متولیوں سے کہا کھولو میں نے سلام کرنا ہے. انہوں نے کہا ہم نے بڑے دیکھے ہیں سلام کرنا ہے, سلام کر. تالا نہیں کھلے گا. سید جلال الدین سرخ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھ دیے, نانے پہ درود پڑھا. السلام علیکہ یا جدی, اے میری جد تجھے سلام ہو. روزے رسول سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی, اے میرے بیٹے تجھے بھی سلام ہو. سبحان اللہ. متولی پھر سارے پیرنٹ پہ آ گئے, سمجھ گیا کہ پھر کوئی جڑا آیا نا. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اتنے بڑے مقام پہ پہنچ کے بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں سید ہوں. میاں صاحب نے 7 پیارے معرفت کے لیے یہ نہیں کہا میں سید ہوں. میاں پہ کھڑی کہتے ہیں آلے اولادے تیری دامدتا میں تکال زیانی پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاجی داغنی. اس وقت نسب نہیں چینج کرنا چاہیے. آگے آؤ. فرمایا مت وہ یہ سمجھے کہ گستاخی کی اور میں حفاظت میں چلا جاؤں گا. میرے محبوب یہ اعلان کر لیں انا کفیناک المستہزئین, مزاح کرنے والوں کے لیے اور ان کو انجام تک پہنچانے والوں کے لیے تیرا اللہ ہی کافی ہے. اور اللہ ایسے لوگوں کو پر ہے. کہتے ہیں کہ بخاری میں لکھی حدیث حضرت انس فرماتے ہیں ایک نصرانی نے اسلام قبول کیا اور سورہ بقرہ اور آل عمران کے دونوں صورتیں اس نے یاد کر لی. اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب بھی قرآن نازل ہوتا سنیں وہ کاتب وہ اسے لکھتا. کچھ عرصے بعد وہ جو ہے نصرانی اس نے وہ مرتد ہو گیا. اس نے نبی پاک علیہ السلام کو چھوڑ دیا. اب 2 صورتیں اسے یاد تھی, بہت ساری صورتیں اسے لکھ کر بھی دی اور حضور کے گستاخ ہو گیا, وہ مرتد بن گیا. جب وہ مرتد ہو گیا
تو جگہ جگہ بیٹھتا اور لوگوں کے سامنے کہتا محمد مصطفیٰ کوئی بھی نبی شبی نہیں، یہ ویسے ہی بنے ہوئے ہیں. اور اس نے کہا جو کچھ ان کے پاس آتا ہے کہ میں ہی نے لکھ کے دیا ہے، ان کا اپنا کوئی کلام نہیں. یہ بکواس وہ کرتا تھا. وہ نصرانی مر گیا، اس کے رشتہ داروں نے کھڑا کھودا اور اسے دفن کیا. دفن کر کے وہ چلے گئے. صبح آئے تو کیا دیکھا؟ زمین نے اسے باہر نکال پھینکا. قبر سے وہ باہر پڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ مسلمانوں نے کیا ہے کیونکہ یہ ان کا پرانا ساتھی تھا، انہوں نے اس کے ساتھ ایسے کیا. انہوں نے بہت گہرا کھڑا کھودا اور اسے اس کے اندر ڈال دیا اور اس کے اوپر زیادہ مٹی ڈالی. دوسرے دن صبح آئے تو پھر وہ قبر سے باہر پڑا ہوا تھا. تیسرے دن انہوں نے اور گہرے قبر کھودی اور اسے نیچے کیا اور بہت زیادہ مٹی ڈالی. پھر آئے تو دیکھا وہ باہر پڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا یار یہ کام بندوں کا نہیں، اتنی جلدی مٹی نہیں نکال سکتے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سرکار کے پاس صحابہ پہنچے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جو نصرانی تھا جس نے آپ کی گستاخیاں کی ہیں اس کو زمین قبول نہیں کر رہی ہے. حضور نے فرمایا میں نے اس وقت اس کے لیے کہا تھا فبلغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان الارض لم تقبلها، فرمایا یہ زمین اس کو جگہ نہیں دے گی، یہ زمین اس کو جگہ. تو یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اور پھر اس کے مرتد کی وہ مردار کی جو لاش تھی وہ جا کر جنگل میں رکھ دی گئی. پھر وہ جانور آئے گرد شد جا اس طرح کے جو ہیں وہ انہوں نے اسے نوچ کے کھا گئے. وہ تو یہ ہے گستاخوں کا. فرمایا رسول کے آپ فکر نہ کریں، اے مسلمانوں آپ فکر نہ کریں، کوئی برطانیہ چھوڑ کے جہاں مرضی ہے چلے جائے، کتنا سختی ان کا حفاظتی سلسلہ کیوں نہ ہو. جب ہم مروانا چاہتے ہیں تو ابو جہل کو بچوں سے مروا دیتے ہیں اور ہم بدر میں دکھا دیتے ہیں کہ ادھر جنگ لگی ہوئی ہے، ادھر 1000 کا دستہ، 1000 کا لشکر جرار ہے اور 300 سپاہی اس کے گھوڑے کی حفاظت کر رہے ہیں. آگے پیچھے دستہ لگا ہوا ہے. درمیان میں وہ بڑا پروٹوکول سے دیے جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے 2 بچے آگے مہاد اور محوظ کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب بھائی کو. استادوں تمہیں پتہ ہے یہ ہو کر رہے گا. تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ انشاءاللہ اس شاہ مصطفیٰ کو اللہ تم تک پہنچائے گا اور تمہارا جو ہے سلسلہ ختم کروائے گا. تو دوستو ابو لہب کا بیٹا عتبہ جو ہے اس نے گستاخی کی تو حضور نے کہا کہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس کے اوپر جو ہے نا درندوں میں سے ایک درندہ مسلط کرے. اب یہ حضور نے کہہ دیا درندہ ہے جس پر مسلط ہو جائے. تو یہ عتبہ جب واپس آیا تو باپ نے کہا کہ تو جب محمد مصطفیٰ کے پاس گیا تو نے کیا کہا؟ تو نے کہا میں نے گستاخی کی. انہوں نے کہا اللہ تیرے اوپر ایک درندہ مسلط کرے. اس کی بات سنتی ہی نہ ابو لہب پریشان، چہرے کا رنگ اتر گیا. اس نے کہا بابا کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا گالے میں جیڑی گل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو نکلی گئی ہے نا وہ پتران ہو گیا اس کیا. انہوں نے کہا اتنی گل سچی مننا ہے کلمہ بھی پڑھ لے. وہ آپ پر یہ نا جڑا کلمہ نہیں پڑھو دینی سی نا گل دینا پتہ ہی ہے نا ضرور جڑی گل آپ نے رو گئے سی. ایک پھر ایک سفر میں گئے، حدیث میں آتا ہے ایک سفر میں گئے، راستے میں جنگل کے اندر ایک کلیسا آ گیا، وہاں پہنچے، اس چرچ کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے سارے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی تم بالکل سارے بستر اس طرح لگاؤ. اور اس نے چرچ کے دروازے کے ساتھ بستر لگوایا اپنے بیٹے کا اور اس کے ساتھ مطلب سارے جتنے اس کے سپاہی تھے فوجی تھے وہ قافلے والے لوگ تھے قریب وہ اس کے سوئے. بیٹے کو بالکل درمیان کے سینٹر کے اندر اس نے لٹایا، اس پہ چادریں پلے جو کچھ تھا اس نے دیا. رات کو پھر وہاں جو ہے نا وہ ایک شیر جو ہے وہ جنگل میں آیا، اس نے ایک بندے کا منہ سونگا. کہا اس میں گستاخ کون ہے؟ سونگتے سونگتے اس نے چھلانگ لگائی، درمیان میں آیا. درمیان میں یہ تھا، اس کے منہ کو اپنے جبڑے میں لے کر پہلے اس نے چیخ مار کے بتایا کہ میں آ گیا ہوں. بات یہ سمجھ ہم چھپ کے بات تو نہیں کرتے نا، بتایا ہم آ گئے، بتا کر کے اس نے حملہ کیا اور اس کے منہ کو اس نے دبوچ لیا. اس چرچ والے کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کے نبی کی وہ جو اس کے بارے میں آپ دعا کی تھی وہ تو پوری ہو گئی ہے. تو
تو میرے دوستو اللہ فرماتا ہے کہ جہاں کہیں بھی چھپ جائیں میں ان کے لیے انجام تک پہنچانے کے لیے میرے رسول کافی ہوں. اے میرے حبیب میں ان کے لیے کافی ہوں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں انسان ہے بھائی, میں نے مضمون بہت اختصار کر دیا, بہت ساری حدیثیں میں نے چھوڑ دی. اشرف المخلوقات اس کو اللہ نے دماغ دیا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے بندے کو دی ہے. اسے پتہ ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اور قرآن نے اس کو دو راستے بھی بتائے, انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. یہ دو راستے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں بتائے. یہ انسانوں کے لیے ذرا سننا غور کے ساتھ. اب انسان اگر ایسے کرے گا, سوچ سمجھ بھی دی گئی ہے, علم بھی دیا گیا, عقل بھی دیا گیا, اس کے باوجود اگر وہ اللہ کی حدود کو توڑے گا اس کو تو عذاب ہوگا نا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. حدیثوں سے قرآن سے یہ کتابیں بھری پڑی ہیں, گستاخوں کو سزا ہوئی ہے, جس کی دو مثالیں ابھی میں نے سنائی. حضرت عمر نے دی, حضرت صدیق اکبر کے دور میں ہوا, مولا علی کے دور میں گستاخوں کا سر قلم کیا گیا. یہ بہت ساری آپ نے سنی. جانوروں کے بارے میں آپ نے نہیں سنا. اب جانور جو ہے اس کے پاس عقل نہیں ہوتا. مجھے یہ بتائیں نا, اگر گدھے کے پاس عقل ہوتا تو تم اس کے اوپر پھر یہ وزن وغیرہ لاتے یا لاد سکتے تھے. اونٹ کے پاس اگر عقل ہوتا تو نکیل تم پھر ڈال لیتے. میں پوچھتا تمہیں نہیں ہے نا, اس لیے چھوٹے چھوٹے بچے اس کی رسی پکڑ کے اسے چلا رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے پیسے اتنے طاقتور 10-10 من 20-20 من کے جانوروں کو پکڑ لیتے ہیں بچے. یہ قربانی میں آپ نے دیکھا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ عقل نہیں. عقل انسان کو ملی, انسان اشرف المخلوقات ہے. لیکن جہاں جو آج آپ مضمون کی دو حدیثوں میں پیش کر رہا ہوں, درود پاک طرف پڑھنا. عقل ان کے پاس ہے نہیں ہے, لیکن اللہ کے جو نبی ہے نا, یہاں سے تقریر شروع ہوئی. اللہ کے جو نبی ہیں ان کی پہچان اللہ نے صرف انسانوں اور جنات کو نہیں دی ہے. ان کی پہچان اللہ نے کیڑی سے لے کر بڑے جانور موذی تک سب کو دی ہے. عقل نہیں ہے, پہچان ہے. تو سارے دوں گے نا, عقل نہیں ان کی, بظاہر عقل نہیں ہے لوگوں کے لیے. نبی کے بارے میں وہ پہچان رکھتے ہیں. یہ عقل ان کو اللہ نے دے دی, یہ سمجھا دیا یہ تمہارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جنوں کے اندر بھی ایک جن تھا جو گستاخ تھا. مصر گستاخ اس کا نام تھا. مسعر میم سین عین را, مسعر اس کا نام تھا جن کا. اس نے حضور کی گستاخی کی. پھر حضور نے بتایا یہ 3 دنوں کے اندر قتل ہو جائے گا. پھر دوسرے جو مسلمان جن تھے انہوں نے اسے قتل کیا. یہ سارا حدیثوں کے اندر موجود ہے, میں ادھر نہیں جا رہا. جنات کے اندر بھی کوئی گستاخی ہے رسول کرے تو وہ قتل ہو جاتا ہے. اس کی سزا یہی ہے. یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں اور صرف پاکستان میں نہیں ہے کہ یہ لوگ جذباتی ہیں. نہیں نہیں, یہ جذباتی نہیں ہے. یہ قرآن پڑھ رہے ہیں بھائی, قرآن سے آپ کو بتا رہے ہیں. آپ بات آ جائیں, گستاخی نہ کریں. آئیے ویلکم. ہم تو اقلیتوں کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں. اس محلے میں عیسائی رہتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ عیسائیوں کو قتل کرو؟ کبھی کہا ہے آپ نے کسی عیسائی کو کبھی مارا ہے؟ کسی ہندو کو؟ ہندو نہیں رہتے پاکستان میں, یہودی نہیں رہتے, ہر طرح کے لوگ اسلام آباد میں نہیں رہتے. اس طرح کا تو غیرت کا حکم نہیں ہے. جو گستاخی کرے وہ نہیں بچے گا, چاہے وہ مسلمان ہو یا یہودی ہو, وہ بچے گا نہیں. جدھر مرضی ہے تو دیکھو تمہارے باپ کو, جو ان کا باپ تھا, ان کا گستاخوں کا جو باپ تھا, اس کا کیا ہوا پھر برطانیہ کے اندر؟ بچ گئے, وہ نہیں بچا نا. تو یہی ہم بتا رہے ہیں, نبی علیہ السلام نے جب دعوت اسلام دی, جنوں کے اندر ایک جن نے آپ کی گستاخی کی. آپ نے جنوں کے اتباع میں فرمایا یہ 3 دن میں قتل ہو, اور 3 دن میں ایک جن نے اسے قتل کیا. پھر اس جن نے آ کر حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ, ایک تیز دھار تلوار سے اس کی جڑ میں نے کاٹی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے سمحج, افریت میرا نام ہے. حضور نے کہا آج کے بعد ہم خوشی کے ساتھ تیرا نام رکھتے ہیں عبداللہ. جنات کی ایک الگ دنیا ہے بھائی, مت تم سمجھو جنات نہیں ہوتے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
جہاں انسانوں کو عبادت کا حکم ہے جنات کو بھی حکم ہے. ٹھیک ہے میرے جد اعلیٰ میرے والد گرامی جنات کو سبق پڑھاتے تھے. جنات کی حاضری ہوتی تھی ان کے پاس, جنات کی حاضری ہوتی تھی, پڑھاتے تھے وہ. ان میں مسلمان جن بھی ہوتے ہیں, جنوں کے اندر شیعہ بھی ہوتے ہیں, وہابی بھی ہوتے ہیں, اہل حدیث بھی ہوتے ہیں, اور ان کے اندر اہل سنت بھی ہوتے ہیں, ولی اللہ بھی ہوتے ہیں. ہاں یہ بڑی دنیا ہے بھائی. مضمون نہیں ہے میرا جن پہ کبھی بات ہے. اب جنوں کی آپ نے سن لیا کہ گستاخی ہوئی, قتل ہوا. حیوانات کے بارے میں اللہ نے ان کو بتا دیا, ویسے ان کا عقل کام نہیں کرتا, جدھر مرضی کھڑا کر دو کھڑے ہو جاتے ہیں, جو مرضی ان کے ساتھ کر لو آگے سے بولتی نہیں ہے, جانوروں کے ساتھ ہے. لیکن نبیوں کے بارے میں اللہ نے ان کو بتایا. حضور کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. حدیث پڑھ رہا ہوں, زمین آسمان میں کوئی ایسی شے ایسی چیز نہیں جس کو اس کا علم نہ ہو سوائے گناہگار جنات اور انسان, جن کو یہ علم نہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. فرمایا ارسلت علی الخلق کافہ, میں تمام مخلوقات کا رسول ہوں. حضور نے پھر مثال دی. حضور نے کہا میری بعثت سے پہلے مکہ شریف کی دیوار میں پتھر لگا ہوا تھا. بعثت سے پہلے, ابھی ہم آئے نہیں, میرے بابا وہاں سے گزرتے تھے. فرمایا وہ پتھر ہمارے اوپر صلاۃ السلام پڑھتا تھا. پتھر کو کس نے کہا یہ رسول ہے؟ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ پتھر کو کس نے بتایا کہ یہ رسول ہے؟ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں وہ پتھر رسول اللہ پر درود پڑھتا تھا, سلام پڑھتا تھا. حضور فرماتے ہیں میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں. پتھر کو اتنی عقل آ گئی کہ اس پر درود پڑھنا ہے. اس ملبٹے کو کیوں سمجھ آئی؟ کبھی سوچے؟ اس کی وجہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. ہم نے ان کے دلوں پر, ان کی آنکھوں پر, ان کے کانوں پر مہر لگائی ہے میرے رسول. ان کو تو نظر ہی نہیں آتا میرے حبیب, تو اس کا نظر آتا ہے جس کا مقدر اچھا ہوتا ہے. ہر کسی کے بس کی بات کری محمد عربی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنا. تم اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ تم رسول اللہ پر درود و سلام پڑھ رہے ہو. تم ان پیروں کے قریب ہو جو درود پڑھتے بھی ہیں پڑھواتے بھی ہیں. پتھر پڑھ رہا ہے, اسے یہ پہچان دی گئی کہ یہ اللہ کے رسول ہے, یہ اللہ کے رسول ہے. ایک مثال آپ کو, پتھروں میں سے جس نے گستاخی کی, یہ پہلے حضور اور کے پہاڑ کے قریب ہوئی, فرمایا یہ ہم سے پیار کرتا ہے. کون؟ اور نہ پہاڑ. حضور فرمایا ہمارے نال پیار کرنا, میں اس نال پیار کرنا. اس کے ساتھ ایک اور پہاڑ تھا, ایک میں آگے جا کر اس کو کھولتا ہوں اس حدیث کو. ایک میں حضور کا پتھر خراب پڑتا ہے. جہاں مولا علی کی روایت آ کے اس نے گزرا, مولا علی فرماتے میں حضور کے ساتھ تھا, سفر کیا ہم نے, سرکار کے راستے میں درخت آیا تو اس نے, پتھر آیا تو اس نے, اس نے حضور کو کہا, دیکھ کر کیا کہا, السلام علیکم. پڑھ سنو ذرا. ہاں جی, السلام علیکم, السلام علیکم. ایک اور پہ پڑھنا, پتھر دے درخت, حضور کے سلام پہ پڑھنے, انہوں کے اندر سے آیا کہ اللہ نبی ہے. حضور فرمایا ہماری پہچان ہو جاتی ہے, اس لیے ہماری جس کو پہچان ہے اگر وہ گستاخی کرے گا اس کو سزا ملے گی. یہ آپ نے جملہ سمجھ آ گیا؟ پتھروں کو, جانوروں کو, کیڑیوں کو, سب کو پہچان کرے گی اللہ کے. مولا علی کو حضور نے کہا فلاں علاقے میں جاؤ تو ان کو جا کر کلمہ پڑھاؤ. مولا علی وہاں گئے تو ان کو دعوت اسلام دی. انہوں نے کہا نہ پڑھنا ہے کسی کلمہ, یہ میں تسا جڑا لو. آپ فرمایا تسا دا بزرگ اے جڑا بزرگ بسر ہونا ہے کس اوپر ہے. انہوں نے کہا اساں شہد لانے ہیں, شہد نکیوں مکے میں شہد اس لانے ہیں تے وہ اس کی کمائی کرنے ہیں, تو اسی کھانے پینے دوسرے شہروں جا کے بیچنے ہیں.
اس نے ساڈا قصر گزر ہے فرمایا کلمہ پڑھ کے تو چنگا نے انہیں کیا نہ پڑھنے مولا علی اٹھے مکھیوں کیا کہ نبی پاک کا حکم نے علاقہ چھوڑ دے مکھیاں جدھر علی ادھر مکھیاں علی جدھر جا رہے ہیں مکھیاں پیچھے پیچھے جا رہی ہیں انہیں تکا ایرا اثر تو بیڑا ہی گرم کر گیا جنا بالکل ہی سانو تو مطلب ہے ختم ہی کر چھوڑا اصل میں چنگا بدل گزر ہونے ہیں اے مکھیاں دینا نہیں گل منیاں وہ گئے انہوں نے آگا سرکار اسی کلمہ پڑھنے ہیں فرمایا دلوں پڑھو جی میں مکھیاں واپس بھیجا ان کو سمجھ آئی کہ مکھیاں کے اندر سارے علی ہیں مکھیاں بھی پتہ ہے تو نعرے مانیے نعرے حیدری اس طرح مانا کرو نعرہ جنہاں پتہ نہ وہ مارنے اور جنہاں پتہ ہی نہیں ہے وہ پھر اپنی بیبے جا کے پوچھو نہیں جانا مارنے یہ تو سیدھی کی گل ہے بیبے پوچھو اسی جانا مارنے جڑا مارنا وہ اپنی والدہ پہ ناز کرے وہ علی نبی اولاد نعرہ حیدری اس طرح جاگا کر آج کیوں کہ تارا بالکل سیدھی ہم دینے لگی ہیں میں رستے کرنے ہیں مولا علی کہنا نا حضور نے صاحب میں درخت آیا تو اس نے پتھر آیا تو اس کے آتے ہیں السلام یا رسول اللہ السلام علیکہ السلام علیکہ ایس طرح سلام پڑھنے حضور گزرے نا اگے ایک صحابی کھلوتے فرمایا یا رسول اللہ مانا جڑا اٹھے نا ایک پاگل ہو گیا اسے جڑا جڑے لگنا ہے اسے کٹنا تو مار نہیں سکے ہوتا تو سرکار کرم کرو صحابی فرمانے نا حضور اس باغ کی طرف چلے جہاں وہ جس جنگل کے اندر وہ تھا ہم ڈر گئے کہ کہیں حضور کو نقصان نہ پہنچائے سرکار فرمایا تسا آرام سے کھلوتے رہو اسا پتہ میں کون ہوں حضور آگے گئے نا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ کیا اس اونٹ کو کس نے کہا یہ اللہ کا رسول ہے بکریوں کے ریوڑ نے اللہ کے رسول کو دیکھا سجدے میں گرے حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اکبر عاشقوں کا بادشاہ گانے گار صدیق اکبر آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں تکنا میں بکریاں تو سجدہ پہ کرنی آؤ صدیق یا رسول اللہ ہمارا دل کرنا میں بھی کروں بکریاں تسا سجدہ کرنا سی کیوں نہ کرا بکریاں سمجھ آ گئی ہے حضور فرمایا میری شریعت سجدہ منع ہی ہوا ہے انہاں یہ جانور تے تو اشرف المخلوقات ہے کوئی گل سمجھ آئی نا دوستو سنو جانوروں کو پتہ ہے صحابی رسول ابھی صحابی نہیں ہے بکریاں چرا رہا ہے ابو سعید خدری نے اس حدیث کو بیان کیا ہے بکریاں چرا رہا ہے جی بھیڑیا آ گیا بھیڑیا اس نے بکری اٹھا لی بکری اٹھائی اور اس کو پکڑ کے لے کے آگے یہ پیچھے دوڑا ڈنڈا لے کر اس کو پکڑنے کے لیے کہ میری بڑی موٹی دادی بکری ہے تو دینے والی بھیڑیے نے اسے پکڑ لیا یہ اس کے پیچھے لگا آگے جا کر بھیڑیے نے بکری چھوڑ دی اور اس کو اللہ نے کم بندے کو یاد دی کس کو وہ حدیث کے اندر ہے ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں بھیڑیے نے تقریر کی مالک چاند کے بھیڑیے کو بھی بگیانہ کو بھی تقریرہ کرا دو اور یہ دونوں کی مرضی ہے بات بھی سمجھ آئی بھیڑیا چوٹی کے اوپر کھڑا ہو گیا پہاڑ کی اس نے تقریر کی اس نے کہا کتنی عجیب بات ہے اللہ نے بکری کو میری فراق بنایا اور تو نے رزق میرے منہ سے چھین لیا چروائے نے کہا توبہ ہے کہ بڑی جاؤ ایسا دے آج دن تک کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ بھیڑیے بھی باتیں کرتے ہیں اصل دیکھ کرتے تک ہی نہیں بھیڑیے بھی باتیں کرتے ہیں بھیڑیے بگیار بھی گلا کرنے ہو اس کا ایڈا پریشان نہ ہو سونا میری گرائی سے بانے ایڈا پریشان نہ ہو گئے اس کا کیا ہو اس کا اللہ نے میری خوراک بڑھائی تھی میں تو اس تو بھی عجیب گل دسو لگئی اس کا یسرب وچ مدینے شہر اللہ کا نبی آئے وہ جہاں وقت تسانو گزر گیا نا اس دیا خبراں نہیں دے نہیں تے جہاں وقت اشنا پیا اس دیا خبراں نہیں دے نہیں سبحان اللہ یہ جہاں نبی گیا بھی جاننا پیڑیا اللہ حضور سارا جاننے
انہاں ملا کو تو بھیڑیے چکا جڑا سمجھنے آیا چودھری صاحب گل سمجھ آئی جڑا ملا حضور کی شان کی گستاخی کرے اس لیے نہیں جانتے میں کہا پتر میں کو جاننا تے تو آنا حضور نہیں جانتے نہ ماننا میں نہیں بڑی ہے اور بھیڑیا کہتا ہے تو یہ سمجھ کے عجیب بات ہوگی میں باتیں کر رہا ہوں اس سے عجیب بات یہ حدیث پڑھ رہا ہوں کھلی ہوئی کتاب عربی بھی اس کی میرے پاس موجود ہے اور یہ کتاب میرے استاد محترم پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب نے لکھی یہ وہ کتاب سب نے لکھی حدیث میں پڑھ رہا ہوں تفصیل کے ساتھ حوالے میں دینے کے لیے تیار ہوں پیڑیا کہتا ہے اس سے عجیب بات ہے کہ جو نبی آئے ہیں نا مدینے میں وہ آپ کے گزرے ہوئے وقت کی خبریں بھی دیتے ہیں جو آنے والا وقت ہے اس کی خبریں بھی دیتے ہیں نبی ہوتے ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دے جو غیب کی خبر دے غیب کی خبر دے سنیں بھائی وقت بہت کم ہے وہ چروایا آپ کی بکریاں لے کے باڑے چھوڑ کے حضور کی بارگاہ پہنچ گئے اس کے یا رسول اللہ میں جنگل میں بکریاں چرانا آج یہ عجیب منظر میں بیٹھا حضور فرمایا پھر ادھر مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ ساری بات میرے صحابہ کو سناؤ تم اتنے سنا تے 222 نسل شاید ممبر نے سنا دیا تو سنا دروازے کھڑے ہو گئے وہ سارا واقعہ پھر سنایا پھر صحابیہ نوٹ کی تھا جس جگہ حدیث روایت کی تھی وہ ابو سعید گزری ہے تھوڑی دیر گزری علی شاہ جی اسی تقریر ختم نہیں ہوئی سی نا وہ جڑا کرنے پہ وہ بھیڑیا پھر جنگل جو آیا مدینے کہتے سنی یہ تقریر کا سنانا میں دل آ گیا اور بھیڑیا آیا حضور کو حضور مسجد تو میں نکلا تھے آپ سجدہ بارس سلام پیش کیتا سونے سلام ہوگی اور نبی پاک کو صرف بندے نے نبی نو حضور کے سارے نے نبی میں کہ گل ہے ہو سکا یا رسول اللہ مہربانی ایک فرماؤ اسی بھوکے رہنے ہیں میں ڈاکوں بڑا قبیلہ پیچھے میں ڈاکوں سارا خاندان ہے جنگل وچ اے بکریاں چرانے نے نہ تو ایک بکری وچ سام اجازت ہے کھانے کو مہربانی فرماؤ وہ سجدہ نے کوئی تے پھر سارے سوالی ہونے نوا ہاں بڑی سرکار کیا میں کہ صدقے جاواں بڑی دیر تو ہاں لائن لگی ہے نا وہ نہیں پوچھنے میں کون ہے دتی آ رہا نمبر کسی نے پوچھتے تو کیڑی نسل نا مسلمان بھی ہے میں یا نہیں ہے انہاں کا لنگر دتی آ جناب ابو طالب نے لنگر ہی جس لنگر ہے دتی آ علی نے پترا نے لنگر میں چل رہی پوری دنیا سے گل سمجھ آئی گا اے بھیڑیا سی ہن میں ہن قصہ پڑھ لگا او جتھے جانوراں نوں سزا ہوئی کہ جس جانور جتنے بھی ان کو پہچان ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ چلا وادی نمل ہے قرآن ہے سورہ نمل ہے اس نے کہا ساری چمٹیاں اپنے بلوں میں گھس جائیں کہیں لشکر پیغمبر حضرت سلیمان کا وہ اپنے پاؤں کے نیچے تمہیں روم نہ ڈالے یہ قرآن کہتا ہے 3 میل دور اللہ کے نبی نے چمٹی کی بات سنی فتبسم ضاحكا من قولها حضرت سلیمان علیہ السلام چمٹی کی بات سن کر مسکرانے لگے پتہ چلا نبی جتنے مرضی دور ہو حقیر سے حقیر مخلوق بھی اگر بات کرے وہ سن سکتے ہیں ان ٹائم نہیں ایک چمٹی نے ایک پیغمبر کو کاٹا انہوں نے کہا اس کا پورا چھتا جو ہے نا وہ جلا دو جہاں کم چھتا تھا وہ سارا جلا دیا اللہ نے وہاں اس نبی پر اپنی وحی نازل کی فرمایا میرے پیغمبر کاٹا ایک نے تم نے سب کو مار دیا ہمارے ہاں حنفیوں کے نزدیک چمٹی کو تم جلا نہیں سکتے لیکن یہ لکھا ہمارے محدثین نے میں بالکل اختصار کے ساتھ اب پڑھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں چمٹی اگر کاٹے ایک چمٹی کاٹے اس کو آپ مار سکتے ہیں حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق میری کروڑوں مائیں سیدہ
نالین پہ قربان. سیدہ عائشہ پاک آپ کے گھر میں ایک الگ آپ نے ایک نیزہ بنوایا ہوا تھا لوہے کا, اس کا آگے منہ لوہے کا تھا, نیزہ آپ نے گھر میں رکھا ہوا تھا. آپ کی خادمہ آئی ام شریف لکھتی ہیں, کہا یا ام المومنین یہ گھر میں ایک طرف آپ کا نیزہ پڑا ہوا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں چھپکلیوں کو قتل کرتی ہوں. چھپکلی اللہ کی مخلوق نہیں ہے, مخلوق ہے. کیوں قتل کرتی ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کہا دیکھو قتل کرو 100 نیکیاں ملیں گی. پہلی ضرب سے جو چھپکلی کو مارتا ہے 100 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی؟ اور اس کو لوگ کیا قصور ہوا؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا جب میرے دادا جان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ تیار کی گئی اس آگ کو دھوکے مار کے تیز کرنے میں اس کا کام تھا, تو قیامت تک اس کی نسل قتل ہوتی رہے گی. اور دسو جانوروں کو پہچان دی ہے, سزا بھی مقرر کی. 4 جانوروں کا ذکر ہے. ہلکا کتا دیکھو مار دو, ہلکا کتا دیکھو, سانپ دیکھو مار دو. بچھو, حضور نماز پڑھ رہے تھے, بچھو نے آپ کو کاٹا, حضور نے نماز پڑھ کے کہا اس پر لعنت ہو. یہ نہیں دیکھتا کوئی نماز میں یا غیر نماز میں, یہ جہاں میرے مار دو. یہ میں اختصار کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. یہ ملعون جہاں بھی ملے پھٹکارے گے, پھر دیر نہ لگاؤ. اس واسطے اپنے گرد و نواز میں جدوں بھی بیٹھو گفتگو بڑے منہ سوال بھی کرو. نبی علیہ السلام کی ذات والا پر ذرا سی گستاخی بھی برداشت. اشارتاً کنایتاً صراحتاً 3 باتیں میں نے بتائی. اشارے سے گستاخی کرے تب, کنایتاً کرے, صراحتاً کرے گستاخی, وہ واجب القتل ہے. چاہے وہ جانور ہو, چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو. تو جانور وہ قتل ہوئے ہیں جن کے قتل کا عام حکم ہے. چھپکلی کو پہلی ضرب سے 1200 نیکیاں ملتی ہیں, کیونکہ نبی کو اعزاز دینے کے اندر کوا مل جائے اس کو قتل کرنے کا حکم ہے. نوح علیہ السلام نے کوے کو کہا نیچے جاؤ پانی دیکھو, کوا نیچے آیا تو مردار کھانا شروع ہو. پیغمبر کی بات نہیں مانی. قرآن کے اندر ہے حضرت سلیمان نے کہا ہدہد کہاں ہے, اگر آج میرے ہتھے چڑھ گیا اس نے کچی میں بروسا قتل کری چھوڑ سا نہ چھوڑنا. سلیمان السلام بڑے غصے چاہے وہ کدھر کیا ہوئے. وہ تھوڑی دیر بعد تکی نے جو آیا سر سٹیا تو 2 مہینے جڑا نے سٹی. اس نے کہا یا نبی سلام ہوئے تو سن خبر لے کے آئے اگر جان نہیں جڑا نہ بخشش ہوئے. آپ فرمایا وہ 10 دن جائے تیرے سے پروگرام بڑا ڈاڈا بنے ہیں. پتہ چلا کہ نبیوں کی بارگاہ کی گستاخی کے وچ پھر قرآن کہنا معافی نہیں ہے. اس کا حضور میں وہ بلکہ صفا جڑا وہ میں تکا تھے بلکہ سمے تک ہے. ایک خبر اس دیتی سی. کہنے کا مقصد یہ آپ نے سن لیا, انسان ہو, مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, جانور ہو, جنات ہو, نبی کی گستاخی پر ان کا ایک ہی ہے کہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا. میں اس غازی ملت کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے برطانیہ کے 7 پہرے کے اندر شاطب رسول سلیمان رشدی کو فاصلے جہنم کیا. آج ہمارے بھائیوں کی قبروں میں ان کی روحیں آج خوش ہوئی ہوں گی کیونکہ انہوں نے بھی جیل کاٹی تھی اس وقت. عارف چشتی صاحب جو ہمارے دوستوں کو بھی گولی لگی تھی اس وقت سال کے اندر, اور بھی ہمارے بہت سارے دوست احباب, اور میرے جامع رضویہ کا دلیر, وہ حافظ قرآن, وہ عالم دین نوید عالم شہید جو اس دن میرے آقا کی ناموس پہ شہید ہوا تھا. میں ان سب کو ان شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فاصلے جہنم کیا, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح گستاخان رسول کو تباہ و برباد فرمائے, اور اللہ ان کے لیے زمین تنگ فرمائے, اور شاق مصطفیٰ کے لیے اللہ زمین کو کشادہ فرمائے. اللہ ہم سب کو محمد و آل محمد کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے. سب درست کرے.